السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، فرضیت حج کے حوالے سے قرآن و سنت کے احکامات آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اے لوگو، اللہ جل مجدہ الکریم نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے، فحجوا، تو اے ایمان والو تم حج کیا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اس فرمان کے ذریعہ فرضیت حج کا اعلان بھی فرمایا اور اپنی امت کو اس کی ادائیگی کا حکم بھی عطا فرمایا۔ دوستان محترم، چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں بندے کو جتنی طاقت دی گئی ہے اس کی طاقت بھر ہی اس سے عبادت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ اگر چل کر مسجد جا سکتا ہے تو اسے مسجد پہنچنے کا پابند کیا گیا۔ ایک شخص اگر پانی کے ذریعہ غسل اور وضو پر قدرت رکھتا ہے تو اسے اس کا پابند کیا گیا۔ اسی طریقے سے تمام عبادات، فرائض و واجبات میں اللہ رب العزت نے جتنی طاقت بندے کو دی ہے اسی طاقت کے مطابق اس سے عبادت کا مکلف اور ذمہ دار اور پابند بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ تو جہاں مسجد آنے میں طاقت بھر مطالبہ ہے، پانی کے ذریعہ وضو اور غسل کرنے میں طاقت بھر مطالبہ ہے، تو فرضیت حج کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اے لوگو تم پر اللہ نے حج فرض قرار دیا ہے تو تم حج کیا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا ہے
تو اب یہ حج کرنا کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ کون مسلمان ہے جس پر حج کرنا فرض ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، حج اس بندے پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی حج کی طاقت جو رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ طاقت کسے مانا جائے، استطاعت کسے مانا جائے، شریعت کس چیز کو استطاعت مانتی ہیں جس استطاعت کے ہونے پر حج کے فرض ہونے کا حکم لاگو ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک شخص بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ما یوجب الحج، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ یہ بتائیں کہ حج کس چیز کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، یعنی کیا ہو تو حج واجب ہو جاتا ہے۔ اب جو استطاعت اللہ نے قرآن میں کہا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، مگر استطاعت شریعت نے کسے قرار دیا؟ کیا پیدل چل کے جانا اسے استطاعت مانا گیا، یا کسی اور طریقے سے جانا اس کو استطاعت مانا گیا؟ تو صحابی رسول علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں پوچھا ما یوجب الحج، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ یہ بتائیں کہ حج کس چیز کی وجہ سے واجب ہوتا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلۃ، کہ کھانے پینے کا انتظام اور سواری، اگر یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہے تو تم پر حج فرض ہے۔ دوسری حدیث پاک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام مس سبیل، من استطاع الیہ سبیلا میں جو سبیلا لفظ ہے کہ جو راہ پائے وہ جائے۔ تو سرکار سے پوچھا گیا مس سبیلو، اے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ من استطاع الیہ سبیلا میں سبیلا جو ہے تو یہ سبیل کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی ارشاد فرمایا زاد و راحلۃ، کھانے پینے کا انتظام اور سواری۔ تیسری جگہ حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار سے پوچھا گیا من استطاع الیہ سبیلا کے بارے میں کہ حضور جو من استطاع الیہ سبیلا میں جو حکم ہے استطاعت اور سبیل یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے یہاں بھی فرمایا الزاد والراحلۃ، کہ جس کے پاس کھانے پینے کا بندوبست ہے اور جس کے پاس سواری کا بندوبست ہے وہ صاحب استطاعت ہے، اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ ابھی یہ بھی بہت مبہم چیز ہے نا کہ کھانا پینا اور سواری، کس کا کھانا پانی اور کیسی سواری؟ تو اب یہ وہ بات ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد فقہائے کرام کی ضرورت پڑتی ہے بندے کو، کہ یہ فقہائے کرام درجنوں نہیں سینکڑوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اس دور کے حالات کو سمجھ کر منشأ نبوت کو نگاہ کے سامنے رکھ کر کے پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہاں الزاد والراحلۃ سے کیا مراد ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں حج فرض ہے، اللہ نے فرض کر دیا ہے، تم حج کیا کرو۔ کون کرے حج؟ اللہ نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت کس کے پاس ہے؟ کہا جس کے پاس کھانے پانی کا بندوبست اور سواری ہو۔ سوال پیدا ہوا یہ کھانا پانی کس کس کا بندوبست، کس کس کے کھانے پانی کا انتظام اور سواری کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہی وہ مقام ہے
جہاں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علی رحمہ بارش شریعت میں لکھتے ہیں، اس گفتگو کو ہر شخص یہ سمجھ کر کے سنے، میں یہ جان بوجھ کر تیاری کر کے آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک فرض عبادت کا فرض علم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ اسی نیت سے سنو کہ کیا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں حج کے فرض ہونے کے حوالے سے، تو کیا یہ حکم مجھ پر لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا مجھ پر یہ حج فرض ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ تو یہ ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو ہر شخص سمجھتا چلے اللہ و رسول کے فرامین کے سامنے۔ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا سفر خرچ اور سواری پر قادر ہونے کا یہ معنی ہے کہ یہ چیزیں اس کی حاجت سے زیادہ ہوں، یعنی جو سفر کا خرچ ہے اور سواری، یہ دونوں چیزیں اس کی حاجت سے زائد ہو تو حج فرض ہے۔ اب حاجت میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ جس چیز سے زائد اتنا ہو تو حج فرض ہے۔ حاجت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں مکان، یہ حاجت میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس مکان میں رہتا ہے اب یہ مکان بیچ کے حج کرنے جائے۔ مکان یہ حاجت میں ہے، لباس یہ انسان کی ضرورت میں ہے، خادم اور سواری یہ انسان کی ضرورت میں ہے، اور پیشہ پروفیشن جو بھی وہ کام کر رہا ہے، دندہ کر رہا ہے، جیسا کھیتی باڑی والا شخص کھیتی باڑی کے اوزار، جیسے اس کے پاس ٹریکٹر ہیں، باقی اوزار ساز و سامان ہیں، تو یہ اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے مکان، لباس، خادم، سواری، پیشہ کے اوزار، خانہ داری کے سامان، یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی میں سے ہیں، ان کی اوپر حج فرض نہیں ہوگا، ان کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ساری چیزیں تو ضروریات میں سے ہیں، ساتھ ساتھ میں اس کے پاس جانے آنے کا خرچ اور سواری یہ اتنا زائد ہو کہ اس پر جو قرض ہے، اگر ہو قرض کسی کے اوپر تو اس قرض سے زائد اتنا ہو اس کے پاس۔ اگر اس کے اوپر قرض ہے، کسی کو دینا ہے، تو وہ جو قرض کا بوجھ ہے اس کے اوپر، اگر وہ بوجھ ادا کر دے، مکان بھی ہو، سواری بھی ہو، لباس بھی ہو، خادم بھی ہو، پیشہ کے اوزار اور خانہ داری کے سامان بھی ہو، اتنا ہونے کے باوجود قرضہ ادا کر دے، پھر بھی اتنا بچتا ہے کہ وہ بندہ مکہ جائے، واپس آئے، اور جانے آنے کے درمیان اس کے اپنے کھانے کا بھی پیسہ ہو اور سواری پر جانے آنے کا بھی پیسہ ہو، اور اتنی مدت تک جن لوگوں کا کھانا پانی اس کے ذمہ واجب ہے ان کا دے کر جائے، اتنا ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ یہ ہوا الزاد والراحلۃ کی تفسیر کہ کھانے پینے کا بندوبست اور سواری، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اتنا زائد ہو اس کے پاس کہ سواری پر مکہ معظمہ جائے اور وہاں سے سواری پر واپس آئے، اور جانے سے واپسی تک عیال کا نفقہ، عیال مانی گھر والوں کا کھانا پانی، اور مکان کی مرمت، ریپیرنگ کے لیے ضروری مال چھوڑ جائے، تو اب اگر اتنا مال اس کے پاس ہے کہ خود جانے آنے کا خرچ اٹھا سکے، کھا پی سواری کا انتظام ہو سکے، اور جن کو کھانا پانی دینا اس کے ذمہ واجب ہے ان کو دے کر جا سکے، تو ایسے بندے کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ گھر والوں کا جو کھانا دینا ہے، تو ایسا نہیں کہ روز ان کو مرغی مسلم اور اچھے اچھے قسم کے کھانوں کے برابر پیسے دے کے جاؤں، نہیں۔ سرکار صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اپنے
گھر اور اہل عیال کے نفقہ میں قدر متوسط کا اعتبار ہے، نہ کمی ہو نہ اسراف ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہ بہت زیادہ ہو نہ بالکل اسراف اور فضول خرچی ہو، تو میڈیم درجے کے کھانے کی رقم ان کو دے کر جا سکے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ اس بندے کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ آگے لکھتے ہیں، صرف رہنے کا مکان اور خدمت کا غلام اور پہننے کے کپڑے اور برتنے کے اسباب ہیں، صرف اتنا ہے تو حج فرض نہیں ہے۔ یعنی مکان ہے رہنے کا، خدمت کا غلام ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، برتنے کے اسباب ہے تو حج فرض نہیں۔ یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ انہیں بیچ کر حج کرے، اور اگر مکان ہے مگر اس میں رہتا نہیں، یعنی ایک مکان اور زائد ہیں، تو اب کیا ہے؟ تو اب بیچ کر کے حج کرے۔ یعنی مکان ہے مگر اس میں رہنے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے ایک اور ہے، تو اس کو بیچ کر حج کرے۔ اور اگر اس کے پاس نہ مکان ہے نہ غلام لیکن روپیہ ہے جس کی وجہ سے حج کر سکتا ہے، مگر مکان وغیرہ خریدنے کا ارادہ ہے اور خریدنے کے بعد حج کے لائق نہ بچے گا، تو فرض ہے کہ حج کریں۔ دوسری باتوں اور دوسرے کاموں میں پیسہ خرچ کرنا گناہ ہے۔ یعنی اس وقت کہ اس شہر والے حج کو جا رہے ہوں اور اگر پہلے مکان وغیرہ خریدنے میں اٹھا دیا، یعنی یہ جو شوال سے شروعات ہوتی ہیں لوگوں کے مکہ جانے کی، اگر اس وقت کے آنے سے پہلے ہی رقم مکان وغیرہ میں خرچ کر دی تو اب اس پر واجب اور فرض نہیں ہے، چونکہ جو حج کا مہینہ اور موسم تھا اس میں وہ صاحب استطاعت ہی نہ رہا۔ تو یہ احکامات ہیں جن کو سیکھنا ہر ایک فرد کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان احکامات کو سیکھیں کہ مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے۔ آسان لفظوں میں میں بس اب آپ کو اتنا خلاصہ اس گفتگو کا یہ سمجھا دوں کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، سواری اور ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ اتنے روپیے پیسے ہیں کہ وہ سواری پر سوار ہو کر مکہ جائے اور وہاں سے واپس آئے، اور اتنی مدت کا خرچ اس کے پاس ہے، اور گھر والوں کا بھی اتنی مدت تک جانے کی مدت کا خرچ گھر والوں کو دے کر جائے، اور اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، اور اگر قرض ہے تو قرض مائنس کرنے کے بعد بھی اتنا بچ جاتا ہے کہ اس کے جانے آنے کا خرچ ہو جائے اور بیوی بچوں کا خرچ جو اس پر لازم ہے وہ دے کے جائے۔ اگر ایسی صورت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب ایسا شخص جس پر حج فرض ہو چکا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من ملک زادا وراحلتا تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جس کے پاس کھانے پانی کا بندوبست ہے اور جس کے پاس سواری کا انتظام ہے، جو سواری اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے پھر بھی وہ حج نہیں کرے تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی وہ یہودی ہے جو حج نہیں کرتا، وہ عیسائی ہے جو حج نہیں کرتا، اگر تیرے پاس اتنی طاقت ہے پھر بھی تو عمر کے انتظار میں لگا ہے اور ابھی اتنی عمر کو پہنچوں گا، ریٹائرمنٹ لے لوں گا، میں یہ جاب سے برخاست ہو جاؤں گا پھر جا کر میں حج کروں گا، تو ساتھیوں کسے پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ باضابطہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا، تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حج کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا پیش آ جائے۔ اور یہ تو سرکار نے عام حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا حج ہندوستان سے کیا تھا، یہاں سے پیدل چل کے کیا تھا، اور حضرت آدم پر جب اللہ نے وحی نازل کرتے ہوئے کہا، یا آدم
हुज्जा हादल बैत क़ब्ल अन यहदुस बिका हदसुल मौत। ऐ आदम, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए हज कर लो, खाने काबा का हज कर लो, अल्लाह ने हुक्म दिया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा वमा यहदुसु अलैया या रब, ऐ मेरे रब मुझे क्या हादसा पेश आएगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, चूंकि उस वक्त तक मौत देखी ही नहीं थी, अल्लाह ताला ने फरमाया माला तदरी वहुवल मौत, आदम तुम नहीं जानते वो जो हादसा लायक हो सकता है कभी भी उसे मौत कहते हैं। तो हजरत आदम ने कहा वमल मौत, मौत क्या है? का सौफ तज़ूकु, अन करीब तुम उसका जायका चखोगे। तो हजरत आदम को भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम भी इससे पहले के मौत आ जाए बैतुल्लाह का हज कर लो। और सरकार ने खुद हमें हुक्म दिया तअज्जलु इलल हज, हज की अदायगी में जल्दी करो। तो अब साहिब निसाब है बंदा तो फिर उसको ताखीर नहीं करनी चाहिए। सरकार ने एक मकाम पर यह भी फरमाया मन लम यमनअहु मिनल हज हाजतुन ज़ाहिरतुन औ सुल्तानुन जाइरुन औ मरज़ुन हाबिसुन फमात वलम यहुज्जा फलयमुत इंशाअ यहूदियन व इंशाअ नसरानियन। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसको हज से कोई जाहिरी जरूरत ना रोके, कोई जालिम बादशाह भी रोकने वाला ना हो, कोई बीमारी भी उसे रोकने वाली ना हो, ना कोई जरूरत रोक रही है, ना कोई जालिम बादशाह रुकावट बना हुआ है, ना कोई बीमारी रोकने वाली है, और फिर वो हज किए बगैर मर गया, सरकार फरमाते वो चाहे यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। कितना सख्त हुक्म अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया है। तो इसलिए जिन पर हज फर्ज हैं वो किसी वक्त के इंतजार में न रहें, हालात बदलते रहते हैं और अपनी जिंदगी का भी कोई ठिकाना नहीं है। बाज़ाब्ता हदीस पाक में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बैतुल्लाह अल्लाह ने जन्नत से उतारा है जमीन पर, और जब कयामत के दिन लोग उठेंगे तो जिन्होंने बैतुल्लाह का हज किया होगा वो इसके पर्दों से लटक जाएंगे और बैतुल्लाह उन्हें जन्नत में ले जाएगा। तो इतनी बड़ी सआदत, और अभी तो बात पूरी होती नहीं, लोगों को यह भी रहता है कि खर्च इतना ज्यादा हो जाएगा। हमारे आका ने फरमा अन्नफ़क़तु फिल हज कन्नफ़क़ति फी सबीलिल्लाह अद्दिरहमु बिसबइ मिअतिन। सरकार फरमाते हज के अंदर 1 दिरहम खर्च करना अल्लाह की राह में 700 खर्च करने के बराबर है। तो इसमें खर्च करना भी अजर व सवाब में ज्यादा है। और सरकार ने फरमाया एक मकाम पर अद्दिरहमु बिअल्फि अल्फिन कि 1 दिरहम राह हज में खर्च करना ये 10,000 दिरहम खर्च करने के बराबर है। और बाज़ाब्ता हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों को ये है कि इतने निकल जाएंगे तो फिर मैं तो मोहताज हो जाऊंगा। सरकार ने फरमाया मा अमअर हाजुन कत्तु, हाजी कभी इमार का शिकार नहीं होगा। तो हजरत जाबिर कहते मैंने पूछा मल इमार, हुजूर ये इमार क्या है? सरकार ने फरमाया मफ्तकरा, हाजी कभी मोहताज नहीं होगा। जो अपनी हज को मबरूर और मकबूल बना दे वो मोहताज होता ही नहीं है। और इस पर सरकार ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा फइन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफिल कीरू खबतल हदीदी वज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा। सरकार फरमाते हैं भट्ठी में लोहा जाए, सोना जाए, चांदी जाए, तो जैसे भट्टी में लोहा सोना चांदी जाने से उसका मैल दूर हो जाता है, हज पर जाने से मोहताजगी और गुनाह वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो ये तो बड़ी बशारतें हैं। इसलिए जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सआदत अता की है वो जरूर बैतुल्लाह का हज करें। और जो हज पर जा रहे हैं सरकार फरमाते हैं मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, कि जो हज पर गया और उसने दौरान हज अपनी बीवी से कुर्बत और उससे करीब होने की कोई बात न की और कोई गुनाह न किया, तो वो हज से पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा जैसे आज ही मां के पेट से उसने जन्म लिया है। वैसा गुनाहों से पाको साफ होकर
پلٹتا ہے۔ اب اس پر مزید حدیثیں ہیں مگر وقت بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو پھر آئندہ جمعہ میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو فرض حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی رہ جانے والی کمیوں کوتاہیوں کو اپنے فضل خاص سے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔